السلام علیکم۔ طارق کھوکھر ایجنڈا 1 پوائنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے دنوں میں جو ہمارے ٹرائیکا کے معاملات چل رہے ہیں، ٹرائیکا ورسز عوام، عوام تو ورسز ہے ہی نہیں ہے، عوام نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے نا، انہوں نے تو طے کر لیا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اب ٹرائیکا ورسز جو عوام ہے، اس کی جو سچویشن ہے، جو آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اس کا آپ ادراک کر لیں، اس کو آپ یقین مان لیں، تاکہ آپ جیسے وہ جو آپ بڑے ذہین لوگ ہیں، عوام ہماری پاکستان کی، دنیا کا کوئی اچھا اور برا کام ایسا نہیں جس کو یہ جانتے نہ ہوں۔ آپ یقین جانیں، ہمارے زمانے کے بابے بھی سارے برے کام اور سارے اچھے کام جانتے تھے، اور آج ہمارے چھوٹے بچے پرانے زمانے کے برے کام اور آنے والے زمانے تک کے برے برے کام اپنے چھوٹے چھوٹے کارٹونوں کے ذریعے وہ جانتے ہیں۔ اور پچھلے 35 سال کی نسل جو خراب کرائی گئی ہے، پچھلے 35 سالوں میں حکومت پاکستان نے پاکستانی عوام کو یوتھیا اور چوتیا بنایا ہے۔ یہ عمران خان نے نہیں بنایا۔ عمران خان کو تو یہ سپورٹ کرتے ہیں۔ بنانے والی حکومت پاکستان ٹرائیکا ہے۔ اس میں سب سے پہلا نمبر بے نظیر صاحبہ کا، زرداری صاحب کا، اور دوسرا نمبر جنرل مشرف، پرویز مشرف کا، جو ان سب کا باپ ہے، اور تیسرا نمبر ہمارے ڈگے بھائی جناب شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف۔ یہ بدترین دو جماعتیں ہیں پاکستان کی، 75 سال کی ہسٹری کو یہ کھا گئے ہیں۔ 75 سال میں مسلم لیگ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب جب مسلم لیگ کا نام آئے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ قائد اعظم کی رحلت تک، رحلت کے بعد سے لے کے اب تک یہ جتنے مسلم لیگی ہیں سارے خبیث ہیں، یہ سارے جاہل مطلق ہیں۔ ان کے اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے تاریخ پاکستان کو بڑے قریب سے دیکھا، یہ جاہل مطلق ہیں۔ ان لوگوں کی ناعاقبت اندیشی، ان لوگوں کی قرآن اور پاکستان دونوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ یہ غلط کہتے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں کہ ہمارے فلانے نے جی آزاد کرایا۔ کچھ چھوٹے متنگڑ منگڑ ہوں گے ہیں جی جنہوں نے آزاد کرایا، وہ یہ بتا کے گئے ہیں کہ یہ نظریاتی ملک پاکستان ہے، اور بڑا سمپل سا ہے کہ یہ خلافت راشدہ کی ایکسٹینشن ہے۔ آج کے اس ماڈرن زمانے میں جب ہمارے یوتھیا، چوتیا اور لوتیا بچے آئی ٹی کے ماسٹر بن رہے ہیں، یہ اب ہمیں سکھانے لگے ہمارا دین۔ یہ کل کسی نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی، ایک شیعہ مذہب کے بندے نے، کہ یہ اسلام جو ہے وہ 360، یہ جو ہے نا آئی ٹی کا یہ پروگرام ہے، یہ کمپلیٹ پیکیج ہے 360۔ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ یار آپ لوگ کرامتی فاطمی ہو، اور آپ لوگ اپنے کام میں بڑے ماہر ہو، فتنہ سازی میں، اور اس کلپ میں اس نے سارا زور اہل بیت پر لگایا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ باقی جو لوگ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی کام میں اہل بیت کی تو بڑائی جب بھی ممکن ہے نا، جب آل رسول دونوں اہل بیت بھی اور ہم ان کے ماننے والے، ہم اہل ہیں، سارا دن نماز میں پڑھتے ہیں، ولا آل ابراہیم ولا اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، کوئی دو رائے نہیں کہ جو اہل بیت کی خالی عزت کرے گا، اور اہل محمد کی جو اس کے حامی اور ناصر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ہم نے ان کو مانا، ہمارے صحابہ نے جنہوں نے ان کے لیے جانیں دی، وہ تو اہل بیت سے بھی آگے تھے جانیں دیتے ہوئے۔ تو اس وقت تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تک تو کوئی تفرقہ بازی نہیں تھی، تو ہم اسی تک ہی کی بات رکھتے ہیں۔
کیونکہ بعد کے زمانے کی جتنی باتیں ہیں وہ بدعات ہیں، اور بدعات کا تعلق اسلام کے دین سے، دین اسلام سے، دین محمد سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق کرامتی، فاطمی، ویٹیکن کی بنائے ہوئے فرقہ واریت میں، جس میں ہمارے یہ تینوں فرقے، تینوں مسلک آتے ہیں، سنی اہل سنہ والجماعت، سنی دیوبندی، سنی اہل حدیث۔ یہ تینوں فرقے، یہ تینوں مسلک ہیں، یہ مذہب نہیں ہے، یہ فرقے ہیں۔ باقی جو مذاہب ہیں، اسماعیلی اور بوری اور تشیع کے اندر بڑے مذاہب ہیں، یہ مذاہب ہیں۔ ان کا مذہب گڈ فار ان کے لیے، ہمارا مذہب گڈ فار ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 365 کا جو اس نے حوالہ دیا کہ کمپلیٹ پیکیج ہے، یہ بات غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیکیج آئی ٹی سے بہت پہلے حجۃ الوداع کے خطبہ میں دین کو مکمل کر کے دے دیا۔ اس وقت تو کسی نے ظلم نہیں کیا اہل بیت پر، یا اہل بیت کا کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں، تو یہ دین ہمارا مکمل ہو چکا۔ اب اس کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کے اندر بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں اختلافات ہوئے، اور وہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں، تو اس میں برا منانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر حکومت میں ہوتے ہیں۔ لیکن برا منانے کی اصل چیز وہ یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت کہ ہمارے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج مدینہ وہ اس لیے ہوا دو وجوہات کی بنیاد پر۔ ایک تو ان کو اعتراض تھا کہ بیت المال کے نظام کو یزید نے کرپٹ کیا، یہ ان کی سب سے بڑا استدلال تھا کہ اس کو اس طریقے سے سیٹ کیا جائے۔ آج عمران بکواس کرتا ہے، وہ بیت المال کے نظام کو لاتا ہی نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو یا پیپلز پارٹی بڑی خونی جماعت ہے۔ ان لوگوں نے اور ان کے جو پیروکارز ہیں، کرانتی فاطمی ہیں، ہم فرقوں کے نام نہیں لیں گے، یہ سازشی لوگ ہیں۔ سازشی سنیوں میں بھی ہیں، اہل حدیثوں میں بھی کرامتی ہیں، فاطمی ہیں، یہ گروہ ہیں۔ ویٹیکنز نے ان کو بنا کے آگے لگایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی زندگی میں عبداللہ بن ابی ویٹیکن کا کرامتی فاطمی ایجنٹ تھا، پھر اس نے ہائر کیے شیحان علی۔ اس وقت تو کوئی شیعہ نہیں تھا نا، اس وقت تو شیعوں کا نام ہی نہیں تھا، شیحان علی اس وقت تھے جب شیعہ مذہب ہی نہیں بنا تھا۔ تو پیکج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا دین کا، اور دین کا فائنینشیل نظام، فائنینشیل سسٹم، وہ اللہ پاک کے نبی نے ریاست مدینہ میں مسلم کمیونٹی سسٹم کے ذریعے بنا کے چلا کے دنیا کے اندر ایک زیرو اکانومی کو دنیا کی ٹاپ کی اکانومی بنا کے دکھایا۔ کیوں؟ وہ ہمارے رب کائنات، ہمارے رب ذوالجلال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فائنینشیل نظام بنایا۔ ہمارے اللہ نے جو بیلنس رکھا ہے غریب امیر سب کے لیے، وہ اس کے ہی اصل فائنینشیل نظام میں ہو سکتا تھا اور ہو سکتا ہے اور ہے۔ آج ہم پاکستان کے جو لوگ ہیں نا، یہ دنیا حیران ہے۔ میرے سے اکثر امریکن پاکستانی اور پاکستان میں رہنے والے فارنرز پوچھتے ہیں کہ کب پاکستان ٹوٹے گا۔ 15 سال پہلے میں اسلام آباد آیا تو بھی یہی بکواس کی، 20 سال پہلے بھی تو بھی۔ پچھلے دنوں میں ایک انویسٹر کو لے کے آ رہا تھا ترکی سے، بینک خرید رہے تھے وہ یہاں پاکستان میں، وہ بھی رک گئے کہ بس آج گیا پاکستان۔ تو اس سارے ادوار میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ پاکستان کی عوام یہ بڑی کھچری عوام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ لشکری اور خلافتی ہے، لشکری خلافت کے کام دونوں چھوڑ کے اب یہ کھچری قوم بن گئی ہے۔ اور یہ قوم کو اتنی آسان نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو یوں کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، دنیا کی عظیم ترین بہادر اقوام ہم ان کی نسلوں کے لوگ ہیں۔ اہل عرب کے بہادر جنگجوؤں کی، اہل ترکی کی، اہل خراسان کی، اہل مملوک کی، اہل مغل کی، یہ جنگجو قومیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو پیدا کیے ہیں، اور خصوصاً یہ مسلمانوں کی سر فہرست قومیں ہیں۔ ان قوموں نے ہر ادوار میں، ہر انبیاء کے ادوار میں اپنا لوہا منوایا ہے۔
تو یہ جیسے ہم اسلام کا نام لے کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام نبی حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ سے شروع ہوا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو، اسی طریقے سے دیگر اقوام بھی اسلام کے معاملے میں اپنے اپنے زمانے کے انبیاء کو مانتے ہوئے وہ جنگجو تھے، ٹھیک ہے۔ اور ترکی کی خلافت عثمانیہ کے وقت یہ سارے جنگجو یہ ستارے تھے پوری دنیا میں، اور آج بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے زبردست مرد کوہن، مرد مجاہد جنرل محمد ضیاء الحق، اس نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ افغانستان میں نے ان کو روک دینا ہے، یہ افغانستان کی ہماری بچیاں اٹھا کے لے جائیں گے، پھر کل پاکستان کی بھی ہماری بچیاں اٹھا کے لے جائیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، یہ رنڈیاں بنا دیں۔ آج دیکھیں مرانڈو نے بغیر وہاں لے جائے گھر میں بنا دیا ان کو۔ اس وقت تو یہ یوتھیا چوتیا بنے ہی نہیں تھے اس کی زندگی میں۔ جنرل محمد ضیاء الحق قسم سے وہ سب کو صفائی کر کے جاتا، وہ کہتا پہلے یہ کام کرو باقی کام بعد میں کرو۔ اس وقت تک یہ یوتھیا چوتیا تھے ہی نہیں۔ یہ بنے 1988 کے بعد، اور ان کو بنایا گیا ہے، ٹرائکا نے بنایا ہے۔ ہماری حکومت پاکستان کی ویٹیکن قادیانی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے جو کنٹرول کرتی ہے ٹرائکا کو۔ ہماری یہ جو قادیانی ویٹیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہی انہوں نے قبضہ کیا 1988 میں اصل پاکستان کی فوج کو مار کے، ختم کر کے قائدین کو۔ لیکن ان کے پیچھے ایک ملٹری انٹیلیجنس کا ایک کوبرا، ایک تھنک ٹینک، ایک کنٹرول بیٹھا ہوا ہے جی ایچ کے میں۔ وہ ایک قلعہ ہے ویٹیکن کا، اس قلعے کے اوپر قبضہ ہماری انٹیلیجنس ملٹری ایم آئی کا ہے، تو گارڈ آف پاکستان کا ہے۔ اب آپ میرے ان چیزوں کو آپ ذرا سمجھیں کہ ماضی کے ساتھ ہمارا کہ لنک بدستور قائم ہے، اور ہم نے اس کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے۔ سعودی عرب نے نہیں پکڑا ہوا، ترکی نے اس کا جھنڈا نہیں پکڑا ہوا، انڈونیشیا نے، اے بی سی جو باقی ممالک ہیں، انہوں نے خلافت راشدہ کا اور لشکری عوام کا جھنڈا انہوں نے نہیں پکڑا، جھنڈا پاکستانی لشکری عوام نے پکڑا۔ اور خصوصاً ہماری اس پاک فوج نے، جس کی فوج میں میں نے جو گنایا آپ کو، ایک زمانے کی بہادر قوموں کا خون یہ موجود، یہ ہم سب لشکری خلافتی لوگ موجود ہیں، یہ ہمارا اثاثہ ہے۔ اس سے دنیا ڈرتی ہے، اس سے ابلیس سب سے زیادہ ڈرتا ہے، شیطان۔ مسلمان تو خیر نہیں ڈرتے ورتے، وہ تو موجی ہیں جی، افیم چی ہیں، افیم پی کے سوئے رہتے ہیں، ڈرتے ہی نہیں ہیں، مر جائیں گے تو کیا ہوا۔ لیکن یہ جو ہماری فوج ہے نا، یہ جنگجو ہے۔ جب گولی چلتی ہے نا تو مورچے میں پیشاب نہیں کرتے، وضو کر کے اللہ کے رب کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ کافر، یہ نیٹو کی فوج نہیں ہے، یہ انڈیا کے ہندو پیشاب پینے والی قوم کے فوجی نہیں ہے، یہ مرد مجاہد ہیں۔ ہماری فوج پاک فوج ہے، اپنے مورچوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ہمارے اندر لاکھوں بیماریاں ہیں، ہمارے اندر لاکھوں کمیاں ہیں، نام تو خدا کا چلتا ہے نا۔ اس عمرانڈو نے حاکمیت اعلیٰ کو ختم کیا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ 365 سے فائنینشل نظام کی بات ہو رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے ذریعے مسلمانوں کا عظیم شان خزانہ بنایا، اس میں زکوٰۃ، صدقات، عشر، العفو، جو ضرورت سے زیادہ مال بچے، یعنی ایک بلینر ہے تو چند بلین ادھر دے دے، کچھ اپنے پاس رکھ لے۔ اسلام اعتدال پسندی کے ساتھ چلتا ہے، یعنی ہمارا جو خلیفہ ہوگا، وہ ہماری جو کیبنٹ ہوگی، ہمارا صدارتی نظام ہے یا خلیفہ ہے یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں، وہ انصاف کے تقاضوں کو، خلافت راشدہ کے امپلیمنٹڈ لاز کو، یہ اہل تشیع اور یہ کرامتی فاطمی، یہ جو سنی وہابی، یہ بریلوی، یہ جتنے طبقے ہیں نا، یہ بات سن لیں، اب ان کی نہیں چلے گی، کیونکہ یہ تو بنائے ہیں ہمارے دشمن کے، یہ تو خود نومینیٹڈ بائی ویٹیکن، نومینیٹڈ بائی دی اسٹانک کمانڈ کے، یہ نومینیٹڈ ہے، ان کی نہیں چلے گی۔ چاروں خلفاء راشدین کے چیف جسٹس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ مسلمانوں کے حضرت علی ہیں، وہ کرامتی فاطمی، اہل تشیع، یہ سنی بریلوی،
ان کے حضرت علی بالکل خدا پاک کی قسم ان کے نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف دین محمد کے علی ہیں، وہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر خدا ہیں۔ ہم ان کی اہل بیت کے جانثار ہیں، ان کے لیے ہماری جان، ہمارا سب کچھ قربان۔ تو ہم ہر کسی سے بڑھ کے حضرت علی کے چاہنے والے ہیں۔ یہ بکواس کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کرنے والے ہیں صرف، اس کے اندر یہ سنی، یہ بریلوی، یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں، بڑی بڑی بکواس لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، بجائے مسئلے کو سیدھا رکھنے کے الٹا پھیر پھیر کے ایک دوسرے کے اوپر تانی چانی یہ کیوں کرتے؟ کروائی جاتی ہے، ویٹیکنس کرواتا ہے ان سے۔ ان کی کتابیں ماضی میں بھری ہوئی ہیں، اب ان کو آپ اس کمپیوٹر دور میں جب دیکھتے ہیں تو بندہ ہنستا ہے، یار یہ اتنے احمق لوگ تھے، انہوں نے ایسی ایسی باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، یہ لکھوائی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ ٹرکش ڈراموں کو دیکھیں، آپ کو ہر چیز لگے، یہ 600 سال کی ہسٹری ہے۔ ٹرکش ڈرامہ، یہ صبح کی، یہ کبھی کا ڈرامہ، یہ الف نون ننے کا ڈرامہ، یہ کل کی باتیں ہیں نا، یہ جو 600 سال کی ہسٹری ہے، یہ کل کی زندہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ویٹیکن نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے پھندے تک چڑھایا، وہاں سے اللہ نے ان کو بچایا۔ بات اب یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلیک واٹر شیان علی کرایہ کے قاتلوں سے قتل کروایا۔ کیوں؟ آپ نے ایران پہ قبضہ کیا، کیوں؟ آپ نے چابیاں پکڑی مسجد اقصیٰ کی، تو تکلیف کس کو؟ شیطان کو۔ آج میں نے ایک آرٹیکل لکھا، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ جب شیطان کو کنکریاں مارنے میں گیا نا 1998 میں، حج کیا، حجۃ الاکبر تھا، حج اکبر تھا، الحمدللہ میرے نصیب ہوا، میں تھا، میری والدہ تھی، میری مسز تھی، نیو یارک سے ہم سعودی عرب گئے۔ تو میں نے الحمدللہ، ہر حاجی بڑے ٹاپ کا حج کرتا ہے، میں نے بھی بڑے ٹاپ کا حج کیا الحمدللہ، لیکن اس کی جو خاص بات، میں اکثر کہتا ہوں یار، یہ 10 منٹ کا 15 منٹ کا ایک کلپ اگر یہ ہالی ووڈ والے جیسے اپنی فلمیں بنا دیں، یہ فلمات ہیں نا شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے، اور جب ہر حاجی خود کلامی میں شیطان کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے اور خدا کو وٹنس رکھتا ہے، اللہ دیکھ لے میں تیرے شیطان کو مار رہا ہوں، اور وہ جو جذبات کی کیفیت، وہ سنسراہٹ، وہ پتھروں کی آوازیں، اور وہ بلبلاہٹ، وہ قرار، وہ نفرت، وہ انتقام، اس کا جو چنگاڑنا ہے، ہم شیطان کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار شیطان لو لوان ہے، شیطان کا برا حال ہے، اس کو ایک ایک کنکری بڑے وہ چنگاڑتا ہے، ہمیں آوازیں آتی ہیں اس کی، ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ جو جذبہ ہے وہ کنکری میں، وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو واقعی مارنا ہے، وہ جذبہ، ہماری 2 موتیں ہیں، 2 پیدائشیں ہیں، اس کمبخت کو ہم نے پہلی پیدائش میں دیکھا تھا نا، تو ہمارا شعور جانتا ہے کہ یہ کہاں ہے۔ شیطان کو تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن شعور میں موجود ہے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ، ہمارے باپ کے ساتھ، ہماری روحوں کے ساتھ یہ بھی موجود تھا۔ وہ جو سنسراہٹ اور جو وہ ایک ایسی آوازیں، اس زمانے میں تو رمی کرنا بہت مشکل تھا، بڑے لوگ، میری موجودگی میں بڑے لوگ مرے تھے، میری والدہ گم گئی، میری وائف چوک ہو گئی، وہ مرتے مرتے بچی۔ تو وہ ایک ایسا سما ہے کہ اگر 15 منٹ کی وہ فلما دی جائے تو خدا کی قسم ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ تو یہ جو شیطان ہے نا، یہ اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ ویٹیکن بنائی ہے، تو اب اس بات کو ہم ختم کریں، یہ ہم عقل اور شعور کی دنیا میں آئیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرا کلپ سنیں، آگے فارورڈ کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ ویٹیکن نے یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات ہمارے اندر اس لیے بنائے ہیں، ہم نے نہیں بنائے، انہوں نے بھیجی ہیں، انہوں نے امپلانٹ کیا ہے، اور ہماری حکومتوں کے ذریعے کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم وہ ایک متعصم باللہ تھا، جس نے ان کے طریقہ تعلیم کو ختم کیا، جس طریقہ تعلیم کی وجہ سے مسلمان طالب علموں نے آسمان کے ستاروں پہ کمندیں لگائیں، تو وہ طریقہ تعلیم غائب ہے۔ آج یہ حدیث ہے جی، ہم نے تو کوئی دنیا کی چیز نہیں چھوڑی، ہمارے پاس اسلام موجود ہے، تو وہ کہاں گیا طریقہ تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اس کے لیے کہ علماء جان کے اس کو لانا نہیں چاہتے۔
کسی فرقہ کسی مسلک کا جو بڑا جد امجد ہے وہ لانا ہی نہیں چاہتا. کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ کیا یہ ڈھونڈ نہیں سکتے؟ آپ مجھے بتائیں نا. کل کی تو بات ہے 1300 سال. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر چیز کی ایک ایک انچ ہمارے پاس ہے. تو میں 20 سال سے طریقہ تعلیم ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے اس طریقہ تعلیم کے بارے میں پہلی دفعہ مطالعہ کیا بھاولپور یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر نصیر ناصر رحمۃ اللہ ان کی تفسیر قرآن میں، کہ ویٹیکن نے اس پہ زور ڈال کے اس حرام بغیرت، جیسے ہمارا جنرل مشرف ہے، جیسے یہ بلاول ہے، جیسے اس کی ماں ہے بھٹو بے نظیر بھٹو خود، جیسے یہ نواز شریف ٹگا، یہ مرانڈو بغیرت، اس سے بڑا بغیرت حکمران تو دنیا میں نہ گزرا نہ آئے گا. ان لوگ ایک پل میں ماشا پل میں تولا ہر چیز بدل دیتے ہیں، پاکستان کے لاز بدل دیتے ہیں. میں نے یہ کلپ خاص IMF کو ننگا کرنے کے لیے بنایا تھا، اور میرا ٹائم 20 منٹ گزر گیا آپ کو سمجھانے کے لیے. تو IMF ویٹیکن کا اون ادارہ ہے. روتھ چائلڈ جمائمہ کا پھپھڑ ہے ڈیوڈ روتھ چائلڈ، یہ دنیا کے سارے بینکوں کا مالک ہے، اسٹیٹ بینکوں، ورلڈ بینک کا اونر ہے. یہ تقی عثمانی ان کا ایجنٹ ہے. 35 سال پہلے انہوں نے بیت المال کے فائنینشل نظام کی وہ ٹرین کا انجن جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، ہمارے خلفۂ راشدین نے اس کو پروان چڑھایا، اس کو اس نے چلنے نہیں دیا. دیکھیں نا، روڈ شاہراہ ہوگی تو کوئی گاڑی کوئی سفر کرے گا، گاڑی چھوٹی ہو بڑی ہو نئی ہو سب چلے گی آئیں گی، موٹر سائیکل پیدل. اس شخص نے، میرے بھائی نے اس کو چیلنج کیا تھا اس کے کیس کو، کہ اس نے جو رولنگ دی ہے، جماعت اسلامی کے جسٹس ملک صاحب ہیں، بڑے بڑے کابرین بکے ہوئے، عقل سے پیدل بکے ہوئے. عقل تو میں مانتا ہی نہیں کہ ان میں عقل نہیں. اگر ان میں عقل نہیں تو پھر ساری عقل شیطان میں ہی ہے نا، تو یہ تو پھر بیکار ہوئے. بالکل عقل ہے. میرے جیسا ایک پیدل آدمی مولانا مودودی رحمۃ اللہ کا تفہیم القرآن پڑھ کے علماء کی باتیں سن کے میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ایک بدو کو کہتے تھے تیرے لیے یہ کافی، کہتا بس میرے لیے یہی کافی ہے. یعنی اللہ کے نبی کی ایک چیز کو آپ پکڑ لیں گے نا تو وہ آپ کا دین مکمل ہو جائے گا، اگر آپ اس کو واقعی پکڑتے ہیں. سمجھیے، تو اس نے تقی عثمانی نے مسلمان قوم کا وہ نظام 35 سال پہلے جو جنرل محمد ضیاء الحق بنا کے دے کے شہید ہو کے چلا گیا، اس نے ان کو چلنے نہیں دیا. بے نظیر نے اس کے اوپر اپنی ٹرین چڑھا دی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور جس کو عمر لگ جائے ٹگا جو اب ذلیل ہو رہا ہے گلی گلی. میں بہت خوش ہوں کہ جو لوگ نام اسلام کے نام پر حکومت کی کرسی پہ آئیں اور اس کو ہمارے جیسے نظریاتی بندے سپورٹ کریں. جماعت اسلامی کے آدھے بندوں نے اس کو ووٹ دیے، پاکستان کے سب اسلامی ذہن رکھنے والوں نے اس کو سپورٹ کیا، اور جس نے دغا کیا ہے نواز شریف نے، یہ اس لیے ذلیل ہوا ہے. مرانڈو کی کیا حیثیت ہے؟ یہ یوتھیا چوتیا لوتیا، یہ تو بنانے والے یوتھیا چوتیا تو یہ خود ہے. یہ تو نواز پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون خود ہے. ہماری جو ملٹری انٹیلیجنس ہے وہ ان سے دور ہے. وہ بیچاری چاہتی ہے کہ ہماری قوم آئے، اور میں ملٹری انٹیلیجنس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ یہ انہی کا بندہ تھا نا جنرل محمد ضیاء الحق. یہ کوئی آسمان سے کوئی یہ سول سوسائٹی میں سے تو نہیں آیا تھا. یہ کسی پاکستان کی حرام الدار سیاسی جماعت کے اندر سے جنرل محمد ضیاء الحق نہیں آیا. جنرل محمد ضیاء الحق اور قائد اعظم نے ہی قانون قرآن کو نافذ کیا. کوئی اور کسی بغیرت سیاسی گنڈ کپ نے کیا؟ آپ مجھے بتائیں نا. جماعت اسلامی نے کیا، 2 دفعہ حکومت ملی، یہ تو آج بھی نہیں کریں گے خدا کی قسم. جمعیت علماء اسلام بادشاہ آدمی ہے، میرا جگر ہے فضل الرحمان صاحب. وہ اپنے باپ کے نقشے قدم پہ چل رہے. میرے ابا نے نظام دستور بنایا. کابر پرست ہیں، کابر پرستی کی شان میں جی رہے ہیں. بہرحال ہمارے کابر ہیں، ان کا کیا پتہ کہ ترپ کی چال ہو وہ چلیں گے. میں تو ہمیشہ ان کی تائید کرتا ہوں. میں کرٹیسزم ایک جائز حد تک کرتا ہوں. ان کو نہیں معلوم کہ قرآن کا قانون صبح نافذ ہو سکتا ہے. وہ چاہیں ادھر بندے مجھے اپنی ساری جماعت کے 25% دے دے، 25% لبیک والے لے دے. ہر بندہ 25 ایک کوارٹر دے دے. مجھ سے 75 سینٹ لے لو. کوارٹر تم دے دو، 75 سینٹ میں حکومت کے مال میں سے تم سب کو دوں گا. اتنا دے دوں گا میں 5 منٹ میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مدینہ کو رائج کر کے، اسلام کو فائنینشیل سسٹم نافذ کر کے دنیا کی سب سے امیر ترین قوم نہ بنا دوں تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ لبابہ کا قبیلے کا تارک کھوکھر نہ بتانا۔ میں تارک کھوکھر، کھوکھر عربی میں کھوکھر کہتے ہیں، کھوکھر نہیں ہے، کھوکھر ہے۔ ہمارا چھوٹا 12 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے، یہ تو فارمولہ ہے، قرآنی فارمولہ ہے۔ تو آئی ایم ایف بہترین وقت ہے، یہ آئی ایم ایف کی دلدل سے نکلنے کا۔ یہ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت میں اس قوم کو نہیں نکال رہی، حالانکہ یہ بیسٹ سنہری موقع ہے۔ ایک سنہری موقع 35 سال پہلے جنرل محمد ضیاء الحق نے ویل کیا، فائدہ اٹھایا، 2 دھڑے ویٹیکنز کے آپس میں لڑے، ایک رائٹ ونگ ایک لیفٹ ونگ، اس کی لڑائی میں جنرل محمد ضیاء الحق نے خراسان سارا آزاد کرا لیا، سارا افغانستان آزاد کرا لیا، برلن وال آزاد کرا لی، ایسٹرن یورپ سارے کا سارا آزاد کرا لیا۔ ہمارے ایمان کی حق کی ایک چوٹ لگی تو شیطان کی چیخیں نکل گئی۔ اب اسی وجہ سے انہوں نے اسی وقت انتقام لیا۔ یہ جو نا ویٹیکن، فرونی، رومن، یہ کرامتی اور یہ فاطمی، یہ سب سے پہلے اپنا انتقام لیتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں یہ روایت موجود تھی، غداروں سے ہم پہلے انتقام لیتے تھے۔ ہم تو غداروں کو گھر میں پالتے ہیں، بیٹا بنا کے، بیٹی بنا کے، بیوی بنا کے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اب ہمیں اپنے غداروں کو اپنے سے لگ کرنا ہوگا، اپنے سے لگ کر کے ان کو مارنا ہوگا، ان کا سر قلم کرنا ہوگا۔ اب سر قلم تلوار سے کیا جائے؟ نہیں، سر قلم